بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان کے اندر کل 9 مارچ کو صدر پاکستان کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں ایک بہت بڑا اتحاد بنانے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 3 جماعتوں کے علاوہ سب جماعتوں کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے اور جماعتوں نے بھی حامی بھر لی ہے۔ کن کن جماعتوں سے تحریک انصاف نے رابطہ کیا ہے اور کن 3 جماعتوں کے ساتھ تحریک انصاف جو ہے وہ اتحاد کبھی بھی نہیں کر سکتی، اور صدر پاکستان کا ووٹ جو ہے وہ کس کو زیادہ پڑے گا، اس حوالے سے پوری ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پر پہلی بار تشریف لائیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں کھڑے گھنٹی کے بٹن کو آل پر ضرور پریس کیجئے۔ ناظرین، کل صدر پاکستان کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اور پاکستان میں صرف 2 ہی امیدوار ہیں صدر کے لیے، آصف علی زرداری صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب۔ آصف علی زرداری کو مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی اور MQM کی حمایت حاصل ہے، اور محمود خان کو سنی اتحاد کونسل کی، PTI اور جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور بلوچستان خیبر پختونخوا کی باقی جتنی پارٹیز ہیں تقریباً سب کی حمایت مل چکی ہے۔ لیکن کل کیا ہوگا، دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا صدر آصف علی زرداری بنتے ہیں یا محمود خان اچکزئی صاحب بنتے ہیں۔ ابھی تک PTI کا جو ریزرو سیٹیں تھی، جو خواتین کا کوٹا تھا، جو اقلیتوں کا کوٹا تھا، وہ ان کو نہیں ملا ہے، ان کا کیس بھی جاری ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے تمام کی تمام پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو ایکٹیو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے رابطہ کیا جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان سے، اور ان کے ساتھ سیاسی گفتگو ہوئی، سیاسی ملاقات ہوئی، ان کو جو حالیہ انتخابات کے اندر دھاندلی ہوئی اس کے حوالے سے آگاہ کیا، اور ان کو بتایا مولانا کو کہ ہم کو اور جمعیت علماء اسلام کو ایک ہی چیلنج ہے کہ وہ انتخابات کے اندر دھاندلی کے خلاف کھڑے ہوں۔ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے، جمعیت کا بھی چوری کیا گیا ہے، PTI کا بھی چوری کیا گیا ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے۔ جماعت اسلامی بھی کراچی میں تو حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی ایکٹیو ہیں، اور جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں مولانا سراج الحق صاحب، ان کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہوا ہے، اسد قیصر کا۔ تو وہ بھی انہوں نے بھی حامی بھری ہے کہ ہم یہ صدر پاکستان کے الیکشن کے بعد جو ہے وہ سڑکوں پر احتجاج کریں گے، گورنمنٹ کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، دنیا دیکھے گی کہ ہم کس طرح احتجاج کرتے ہیں۔ اور PTI کے جو لیڈر ہیں اس وقت، جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر اقبال صاحب، انہوں نے تو اسمبلی کے اندر واضح اور 2 ٹوک موقف اپنا دیا ہے کہ ہم ان اسمبلیوں کو نہیں چلنے دیں گے، یہ اسمبلیاں غیر آئینی ہیں، یہ اسمبلیاں جو ہیں فارم 45 کے مطابق نہیں ہیں، یہ اسمبلیاں فارم 45 میں ٹیمپرنگ کر کے بنائی گئی ہے۔ جو فارم 47 جاری کیا گیا تھا اس میں اور کچھ ہے، اور فارم 45 میں اور کچھ ہے۔ فارم 45 جو ہے اس میں ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں، اور فارم 47 جو ہے اس میں PTI کے لوگوں کو ہرا دیا گیا ہے، اس میں نون لیگ، MQM اور پیپل پارٹی کے لوگوں کو اس میں واضح برتری دی گئی ہے۔ ایسی سیٹیں بھی ہیں جہاں رات تک جو ہے وہ 40 ہزار کی لیڈ موجود تھی، لیکن صبح ہوتے ہی ان فارم کو چینج کیا گیا۔ جب فارم 47 جاری ہوا تو ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کا ووٹ وہیں کا وہیں روک گیا، اور مخالف امیدوار کو راتوں رات جتوا کر ان کا فارم 47 جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ تو اس حوالے سے ان کا 2 ٹوک موقف ہے کہ ہم
اسمبلی کے اندر بھی احتجاج کریں گے اور اسمبلی کے باہر بھی احتجاج کریں گے۔ اس حکومت کو، جو دھاندلی زدہ حکومت ہے، اس کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ اپنے سپورٹروں کو بھی انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ پاکستان میں جہاں بھی احتجاج کرنا ہے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ پاکستان کی جو سرکاری عمارتیں ہیں وہ ہماری ہی عمارتیں ہیں، ہماری پولیس ہماری ہے، فوج ہماری ہے، یہ سب ادارے ہمارے